ہیرو، آئیڈیل، نمونہ اور رول ماڈل ہمارے سامنے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ ذات، اس ذات کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو، سیکھتے رہو۔ تو یہ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے، اس بارگاہ سے جڑنا ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص کلمہ طیبہ، صرف کلمہ توحید کو آدھا پڑھتا رہے، زندگی بھر پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا، رسول پر ایمان نہیں لائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعلق ضروری ہے، اس تعلق سے جڑنا، اس بارگاہ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ علم کا ماحول، یہ قرآن سے، یہ ماشاءاللہ تقریباً 500 بچوں کا یہ گلشن، یہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں تعلق مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ گلشن، یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ علاقہ آپ کے لیے یہ بڑا خوش نصیب یہ موقع ہے، یہ جگہ ہے کہ ہم اس تعلق سے جڑے ہوئے، ہم علماء سے جڑے، اس شخص سے جڑے، ہر اس شخص سے ہم قریب ہو جائیں جو محبت رسول کی باتیں کرتا ہو، جو مقام مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہو، جو رفعت مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے چہرے کھل جاتے ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں عشق مصطفیٰ ملتا ہو، محبت رسول ملتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو قید کرتا ہوا شخص نہ ہو، اس کو مقید، آپ کی رفعت و منزلت کو وہ مقید کرتا ہوا شخص نہ ہو کہ آپ کا علم اتنا تھا، آپ کا مقام اتنا تھا، آپ اتنا جانتے تھے۔ نہیں، ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا بدن مبارک ہے، آپ کا جسم مبارک ہے، ایک ایک اس پر بات کی جائے، وہ اس کی عظمتیں اتنی ہیں۔ کہیں سینہ مقدس کی عظمتیں نظر آتی ہیں، اس کی وسعتیں نظر آتی ہیں، اس کی وسعتوں کی انتہا ہم نہیں جان سکتے، وہ رب جانتا ہے۔ کہیں آنکھوں کی جو دیکھنے کی طاقت ہے، نگاہ نبوت ہے، اس کا کمال نظر آتا ہے۔ کہیں پہ علم مصطفیٰ، اس کا عروج نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں حضور کے جس پہلوؤں پر بات کی جائے، آپ کی عقل پر بات کی جائے، آپ کے جسم مبارک پر، آپ کی انگلیوں پر بات کی جائے، آپ کے ناخن مبارک پر بات کی جائے، یہ وہ پہلو ہیں کہ ایک ایک ٹاپک ہے پورا، اور اس پر بات بندہ کرتا چلا جائے، عظمتوں کے انبار لگ جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے۔ تو ہمیں اس یہ تعلق ہمیں جوڑنا ضروری ہے، حضور سے واسطہ ضروری ہے، حضور سے نسبت ضروری ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اب ہمارے معاشرے کے اندر اس کو میں ایک پہلو سے، بہت آسان پہلو ہے، بہت آسان ہے، جیسا کہ میں نے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے اس کی روشنی میں، اور یہ بات ہے کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اگر محبت رسول نہ ہو، تعلق مصطفیٰ نہ ہو، تعلق رسول نہ ہو، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ ہمارے کام نہیں آئے گی جب تک تعلق مصطفیٰ نہ ہو۔ جیسے جسم کے اندر سے اگر روح نکال لی جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی حرکت نہیں رہتی، کوئی اس میں طاقت نہیں رہتی۔ تو اگر ان نیکیوں سے، ان اعمال سے اگر محبت رسول نکال دی جائے، تعلق رسول نکال دیا جائے، تو پھر یہ سارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یہ تعلق اگر ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تعلق جوڑنا اتنا ضروری ہے، یہ تعلق اتنا ضروری ہے کہ اس بارگاہ سے وابستہ ہونا اتنا ضروری ہے۔ آج بھی اس بارگاہ کے متعلق کوئی گفتگو، کوئی توہین، کوئی بے ادبی کوئی مومن نہیں سن سکتا، اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے واقعات ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کسی گستاخ کو واصل جہنم کرنا مومن کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ جب اس کے عشق مصطفیٰ کو، اس کی محبت رسول کو چھیڑو گے، وہ جو چنگاری، وہ جو نور محبت رسول کا، تعلق رسول کا اس کے سینے میں موجود ہے، اس کو جب چھیڑا جائے گا، ہٹ کیا جائے گا، تو پھر یہی ہوگا، کبھی فرانس میں ہوگا، تو کبھی پاکستان میں ہوگا، تو کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو تعلق مصطفیٰ ہر مومن کے سینے میں موجود ہے۔ ہر مومن اپنے آقا سے بہت محبت کرتا ہے، ہر مومن اپنے آقا پر فدا ہو سکتا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ بس آج ضروری ہے، جس طرح ہم بہار کو روشن کرتے ہیں،
آج جو ہمارے اکابرین کا تعلق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ہمارا تعلق ویسا نہیں، آج ہمارا تعلق کمزور ہے، آج ہمارا تعلق ویسا نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تعلق تھا، آج ہمارا تعلق ویسا نہیں ہے، ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ کمزور کیسے ہو گیا؟ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، یہی تو تعلق کمزور ہوا۔ ہم نے حضور کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے باہر تو چراغا کیا، اندر کتنا اندھیرا ہے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اندر کیسے روشنی ہوگی، اندر کیسے منور ہوگا، اندر کیسے یہ دل یہ سینہ ہمارا منور اور تابع ہوگا۔ وہ تعلق مصطفیٰ جتنا مضبوط کرتے جائیں گے اور جتنا حضور سے رشتہ تعلق جوڑتے چلے جائیں گے اور حضور کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جیسے جیسے یہ حضور سے تعلق میں، نسبت میں، قرب میں، روحانیت میں، مقام و مرتبہ میں قریب ہوتا چلا جائے گا، اس کا سینہ منور ہوتا چلا جائے گا، اس کا سینہ، اس امتی کا سینہ روشن ہوتا چلا جائے گا، منور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایسا منور ہوگا اس کی روشنیاں آس پاس والوں کو بھی مستفیض کر رہی ہوں گی، آس پاس والے بھی منور ہوں گے، آس پاس والے بھی اس سے فیض حاصل کریں گے۔ یہ تعلق ہمیں جوڑنا ضروری ہے۔ باہر چراغا کریں، اندر اندھیرا ہو، یہ تعلق ٹھیک نہیں۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم نماز میں سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم دنیا میں ہم کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی اچھی جگہ کرتے ہیں جہاں سے پروفٹ زیادہ ہے، جہاں سے نفع اور فائدہ زیادہ ہو، اس جگہ خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ لیکن علمی طور پر اور تعلق مصطفیٰ کے لیے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا انویسٹ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ تعلق مصطفیٰ میں ہمارا نفع زیادہ ہو، ہمارا فائدہ زیادہ ہو، ایسی جگہ۔ تو اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے کار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی شروع میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ ہماری محفل تعلق مصطفیٰ کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ آپ جان رہے ہیں، اس محفل میں شریک ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بے حد ضروری ہے۔ آپ سے تعلق کے بغیر نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، برزخ میں، عالم برزخ میں کامیاب ہونا ہے، اور عالم آخرت میں کامیاب ہونا ہے، یہی بارگاہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا انبیاء کرام کا تعلق ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ دعا کرتے ہیں حضور کے صدقے سے، وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے وعدہ لیتا ہے۔ یہ سارا ہمیں تعلق مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ رب کریم کی سب سے محبوب ذات، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ آپ کی ثنا کا حق ادا کر نہیں سکتے، آپ کی ثنا ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب جیسا شاعر بھی کہتا ہے کہ جس کی ثنا، میں نے آپ کی ثنا خدا پر چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ ثنا، توصیف اور تعریف تو وہی کر سکتا ہے جو اس کے بارے میں مکمل طور پہ جانتا ہو۔ ہم تو آپ کے بارے میں جانتے بھی نہیں، تو اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے، میں کیا بیان کروں گا؟ اتنا بڑا شاعر وہ یہ بولتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔